دیکھیں یہ غامدی صاحب نے بات کی ہے کہ تراویح تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، تو حضرت عمر نے شروع کی ہے. حضرت عمر نے تراویح شروع کی ہے، جس طرح سے شروع کی اس سے پہلے ہمیں ابو بکر کے دور میں یہ نہیں ملتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ختم کی ہے تراویح، 3 دن پڑھائی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ فرض نہ ہو جائے. حضرت عمر نے شروع کی. یہیں سے ہمارا بھی اہل حدیث سے اختلاف بھی اسی بیس پہ شروع ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تراویح کو ماننا ہے حدیث کی روشنی میں، تو حدیث میں تراویح کا ثبوت نہیں ہے بلکہ تراویح کی نفی ہے. 3 دن پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا؟ ختم. تو آپ بھی ختم کریں. سمجھتے ہیں نا؟ آپ ایک بھی رکعت نہ پڑھیں. بولے تہجد ہے 8 رکعتیں اخپل طریقے سے انفرادی جو جتنی پڑھنا چاہے. اور اگر آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو بیس بناتے ہیں تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 پڑھی ہیں، 8 نہیں پڑھی ہیں. 8 کے بارے میں جو موطا کی روایت ہے وہ ضعیف ہے، اور اس کی 2 دلیلیں بہت مضبوط ہیں. نمبر 1، موطا امام مالک کی تصنیف ہے. امام مالک خود بھی 8 کے قائل نہیں ہے، وہ تو 20 سے بھی زیادہ کے قائل ہیں. اور کیوں قائل ہیں؟ اصل میں تو وہ بھی 20 ہی کے قائل ہیں، لیکن 16 رکعتوں کے کس بیس پہ قائل ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، وہ بھی ہمارا ہدف نہیں ہے. باقی تینوں ائمہ 20 کے قائل ہیں. تو حضرت عمر کی یہ جو 8 رکعتوں والی روایت ہے، پہلی بات تو یہ کہ امام مالک نے، مالکی مذہب میں بھی فتویٰ 8 پر نہیں ہے، تو وہ کیوں اپنی کتاب کو چھوڑیں گے؟ اور سند کے لحاظ سے وہ مضطرب ہے. اس کا اضطراب کیا ہے؟ جو سند مضطرب ہوتی ہے نا، اگرچہ وہ راوی ثقہ بھی ہوں، لیکن مضطرب سند راوی کا اضطراب ہے نا، وہ ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے، تو اضطراب کی بیس پہ بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے. لہذا بہت سارے محدثین نے اس کو مضطرب کیا کہ اس حدیث کو رد کر دیا ہے. اور تیسری زبردست دلیل یہ ہے کہ اگر حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوتی، صحابہ تابعین میں ہمیں کسی رمضان میں 8 رکعت کوئی پڑھتا ہوا تو نظر آتا ہے نا. کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے. بصرہ میں، کوفہ میں، دمشق میں، شام میں، ملیشیا میں، کہیں بھی اس دور میں کسی صحابی یا تابعین نے 8 رکعتیں پڑھی ہوں. 16، 20، 24 اتنی ملتی ہیں ہمیں، 16 کم سے کم 16 ملتی ہیں، ورنہ زیادہ میجورٹی تو 20 پڑتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ان سب نے اس میں کس کو فالو کیا؟ جب تراویح انہوں نے حضرت عمر سے لی ہے تو رکعتیں بھی کس سے لی؟ حضرت عمر سے لی ہیں انہوں نے. تو امام شافعی جو انہوں نے کہا میں نے اہل مکہ کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا، امام ابو حنیفہ نے اہل کوفہ کو، جو صحابہ تابعین سے جو نمازیں منقول ہو کے آئی نا، صحابہ سے بھی ہمیں تابعین سے بھی یہی ملتی ہیں 20 رکعتیں. تو اس لیے ہمارا پہلا سوال تو اہل حدیث سے ہے کہ یہ کیا بات ہے؟ آپ بخاری کی 8 رکعتوں والی حدیث پیش کرتے ہو نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، تو نبی کے عمل کو فالو کرنا ہے تو نبی نے تو 3 دن پڑھ کے کیا کر دیا؟ ختم کر دی نا. تو پھر ختم والی حدیث بھی تو پیش کرو نا، پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور اگر عمر کو لینا ہے تو پھر پوری بات عمر کی لو نا. جماعت بھی آپ نے عمر سے لی، تو رکعتیں بھی آپ کس سے لو؟ حضرت عمر سے لو. اب یہاں تک تو اہل حدیث کا جواب ہو گیا. اب ہمارا سوال جو غامدی صاحب کا سوال ہے کہ یہ تو نبی نے پڑھ کے چھوڑ دی تھی، نبی سے تو ثبوت ہی نہیں ہے، یہ تو حضرت عمر کے لہٰذا یہ سرے سے نماز ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں آپ نبی کے عمل کو دلیل بنا رہے ہیں کہ نبی سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی سے چھوڑنا ثابت ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی کے عمل کو اگر آپ دلیل بنا رہے ہو تو نبی کے قول کو کیوں دلیل نہیں بنا رہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو فالو کرو. تو یہ ہم عمر کو فالو کر رہے ہیں کس کے کہنے سے؟ نبی کے کہنے سے. ممکن ہے کچھ اسکالرز یہاں کے کہیں کہ اچھا حضرت عمر کا تو فلاں فیصلہ ہے، وہ فلاں فقیہ نے نہیں مانا، فلاں صحابی نے نہیں مانا، تو آپ ہر بات تو عمر کی ویسے بھی نہیں مانتے. کچھ مسائل ہوں گے نکالے جا سکتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے، حضرت عمر کی اس بات کو تمام صحابہ نے مانا، عثمان نے، علی نے، عبداللہ بن مسعود نے، حضرت عائشہ نے، پوری دنیا میں مشرق مغرب شمال جنوب تراویح کا انعقاد کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا، اور تواتر کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے. حتیٰ کہ حرمین میں پچھلے سال 10 رکعتیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے 1400 سال میں کوئی نہیں دکھا سکتا 20 رکعت سے 1 رکعت کم ہوئی ہو. اب یا تو حضرت عمر نے کوئی نئی چیز گڑھی ہے، غلطی ہوئی ہے ان سے، غلطی ہوئی ہوتی صحابہ اسی وقت آپ کو ٹوک دیتے، نہیں ٹوکا. یہ اس کی علامت ہے کہ حضرت عمر نے بدعت کا آغاز نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر نے پیغمبر کے عمل کو زندہ کیا ہے، جو عمل ختم ہو چکا تھا. بالکلیہ ختم نہیں ہوا تھا، جماعت کا عمل ختم ہو گیا تھا، اور جماعت کا عمل بھی بالکلیہ ختم نہیں ہوا تھا، ایک امام کے پیچھے نماز کا عمل ختم ہو گیا تھا. ہوا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن تراویح پڑھائی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے، تو آپ نے خود آنا چھوڑ دیا. صحابہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز ہم پڑھیں،
لیکن فرضیت کے خوف سے آپ نے کیا کر دیا؟ ختم. لہذا صحابہ نے اس کو زندہ رکھا. مسجدوں میں صحابہ آتے, ابو بکر کے دور میں تراویح ہوتی تھی, عشاء کے بعد لوگ مختلف قاریوں کے پیچھے جماعت کی نماز سے قرآن سنتے تھے. ان کے پیچھے اتنی لمبی لمبی نمازیں ہوتی تھیں کہ سحری کے وقت میں جا کے ختم ہوتی تھی, عشاء کے بعد شروع ہوتی تھی. حضرت عمر جب آئے, حضرت عمر نے دیکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ تم نے تو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بنا لیا ہے, ایک مسجد میں اتنی جماعتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ بدعت کہاں سے ایجاد کی. دیکھو رمضان کے علاوہ اگر یہ مسجد نبی میں عمل ہوتا, حضرت عمر اس کو باقی رکھتے؟ حضرت عمر کہتے بھائی نفل نمازیں انفرادی پڑھو نا, یہ اتنی جماعتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ عشاء کی جماعت ہو گئی, اپنے اپنے گھروں میں جاؤ, تہجد پڑھنی ہے انفرادی پڑھو. حضرت عمر کو اس پہ اشکال نہیں تھا اتنی جماعتیں کیوں ہو رہی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کا مطلب حضرت عمر جانتے تھے کہ رمضان میں نبی سے یہ سب کیا ہے, ثابت ہے. اور حضرت عمر یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو اہل حدیث حضرات حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے, یہ اس موقع کی نہیں ہے, کیونکہ وہ انفرادی پڑھتے تھے, جماعت سے نہیں پڑھتے تھے. اگر وہ اس حدیث کو حضرت عمر فالو کرتے تو ان سے کہتے نبی نے 8 پڑھی ہیں, انفرادی پڑھی ہیں, تم بھی 8 پڑھو اور انفرادی پڑھو, انڈیویجولی پڑھو, جماعت کی تم کو اجازت نہیں ہے. حضرت عمر نے اس حدیث سے استدلال کیا جو نبی نے 3 دن پڑھی ہے. وہ والی نہیں تھی جو بخاری کی 8 رکعت, وہ کتنی رکعتیں تھی اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت ہے 20 رکعتیں, لیکن حضرت عمر سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے کہ وہ 20 ہی تھیں. تو اب کیا ہے کہ حضرت عمر نے ان سب کو کہا کہ تم لوگ انفرادی طور پر نمازیں پڑھ رہے ہو, ایک امام کے پیچھے میں تمہیں جمع کروں گا. تو حضرت عمر نے کہا کہ مسجد میں امام کون ہوگا؟ ایک. وہ کتنی شروع کروائیں, ایک روایت میں 8 ہے, دوسری میں 20 ہے. 20 والی روایت کو صحابہ نے بھی لیا, چاروں اماموں نے بھی لیا. 8 رکعت والی روایت کو صدیوں تک کسی نے لفٹ نہیں کرائی, صدیوں تک, پوری روئے زمین پر نہیں ہوتی تھی. پوری علامہ